اسلام کیا ہے؟ وحید الدین خان صاحب کی ایک فکر انگیز تحریر۔ آغاز اسلام کے 300 سال بعد 10ویں صدی عیسوی میں یہ حال تھا کہ آباد دنیا کے بیشتر حصہ پر اسلامی حکومت اور اسلامی تہذیب قائم ہو چکی تھی۔ یہ ایک وسیع سلطنت تھی جس کا مذہبی مرکز مکہ اور ثقافتی و سیاسی مرکز بغداد تھا۔ مغرب میں یہ سلطنت پورے شمالی افریقہ اور بحر اوقیانوس کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے آگے پورا اسپین سوائے استوریا کے اور سسلی اور کیٹ کے جزائر بھی اس میں شامل تھے۔ قبرص تک اس کے اثرات پہنچ چکے تھے۔ اس طرح جنوبی اٹلی کا شہر باری اسلامی حکومت کے ماتحت تھا اور بعض دوسرے مقامات مثلاً مالفی اس کے دائرہ اقتدار میں سمجھے جاتے تھے۔ عرب کے شمال میں شام، آرمینیا، مشرقی قفقاز اسلام کے مستقل مقبوضات تھے اور مشرق میں پورا عراق، ایران اور پورا افغانستان اس کی حدود میں شامل تھا۔ ان ملکوں کے شمال میں ماوراء النہر، مغرب میں قورزم کا علاقہ، مغرب میں فرانہ کی وادیاں اور پہاڑ بھی مملکت اسلامی کا حصہ تھے۔ مسلمان دریائے سندھ کو 8ویں صدی عیسوی میں عبور کر چکے تھے۔ اس کے تمام زیریں حصے ان کے قبضے میں تھے۔ اسلام کی یہ فتوحات خدا کی خاص مدد کے ذریعے حاصل ہوئیں۔ ان کے پیچھے خدا کی عظیم مصلحت شامل تھی۔ وہ تھی دنیا سے شرک کا خاتمہ اور قرآن کی حفاظت کا انتظام۔ یہ دونوں کام مکمل طور پر انجام پائے۔ تاہم یہی چیز بعد کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن گئی۔ وہ اسلام کو اس کے سیاسی تاریخ کی روشنی میں دیکھنے لگے، حالانکہ اسلام کو اس کے ابتدائی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ آج ایک مسلمان جب اسلام کی احیا کی بات سوچتا ہے تو اس کے ذہنی سانچے میں فوراً تاریخ کا آیا آ جاتا ہے۔ وہ فتوحات کی تاریخ زندہ کرنے کو اسلام کو زندہ کرنے کے ہم معنی سمجھ لیتا ہے، جبکہ اسلام کو زندہ کرنا یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو خدا کی عظمت و جلال کو محسوس کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے ہوں، جو دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کریں تو یہ سمجھ کر کریں کہ خدا کے ہاں اس کے بارے میں ان سے پوچھ ہوگی، جو دنیا میں آخرت کی خاطر جئیں، جو جہنم سے بچاؤ اور جنت میں داخلہ کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیں۔ اسلام آخرت کا عنوان ہے، لیکن اگر ذہن صحیح نہ ہو تو دنیا کا عنوان بن کر رہ جاتا ہے۔ تحریر وحید الدین خان، آواز سراج الدین۔